جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں۔ تو ہمارے کچھ وزراء کو شاید یہ خیال ہے کہ وہ وزارت کا جو عہدہ ہے شاید دائمی ہے، ان کا یہ خیال ہے۔ یہ جو قرارداد آج پیش ہوئی تھی یہ گلگت بلتستان کے عوام کا 70 سالہ مطالبہ تھا، 70 سالہ مطالبہ۔ آج گلگت بلتستان کی زمینوں کی جو بندر بانٹ ہے، جو گلگت بلتستان کے باشندوں کا استحصال ہے، اور جس حساب سے گلگت بلتستان کے غریبوں سے ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں، اس حساب سے خالص سرکار کے قانون کو آج ختم ہونا چاہیے تھا اسمبلی سے۔ تقریباً ممبران اسمبلی ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار تھے، ان کو ہاتھ اٹھانے سے روکا گیا۔ دو وزراء نے یہ کھیل کھیلا، جاوید منور صاحب اور سہیل عباس صاحب نے۔ ان کے عزائم کیا ہیں وہ مجھے نہیں پتا، ان کی نیت کیا ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا۔ یہاں تک کہ میں نے ایوان میں ہاتھ جوڑے، یہاں تک کہ میں نے ایوان میں جا کے ان کے پاؤں پڑنے کی کوشش کی کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے، اس ایشو کو اس طرح کھلواڑ میں نہ ڈالا جائے، اس ایشو کے اوپر سیاست نہ کی جائے۔ اس معاملے کے اوپر اسمبلی کا جو عوام کی طرف سے، جو حکومت کے بینچز سے جو لوگ ووٹ دینا چاہ رہے تھے، جیسے کہ رجائی صاحب نے کھل کے اس بل کی سپورٹ کی، جیسے کہ نذیر صاحب اس بل کے حامی تھا، دیگر جو ممبران تھے وہ بھی اس بل کے حامی تھے۔ اس بل کے خلاف، اس قرارداد کے خلاف کسی نے ایک لفظ نہیں بولا، صرف اس کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کے لیے، اس کو پاس ہونے سے روکنے میں دو بندوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور وہ ان کا کردار جو ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ بات پچھلی اسمبلی میں بھی حفیظ الرحمان صاحب نے بھی یہی کیا۔ جب ہم حفیظ الرحمان صاحب کو یہ کہا کہ آپ خالص سرکار کے قانون کو ختم کریں، خالص سرکار کا کالا قانون ختم کریں، یہ غیر شرعی قانون ہے، غیر آئینی قانون ہے، یہ گلگت بلتستان کے عوام کا استحصال کرتا ہے، تو حفیظ الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ میں لینڈ ریفارم کرتا ہوں۔ یہ جو لینڈ ریفارم کی بات کر رہے ہیں، یہ لینڈ ریفارم کمیشن جو بنا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تحریک کی وجہ سے بنا تھا۔ یہ منور صاحب کی تحریک نہیں ہے، یہ سہیل عباس صاحب کی تحریک نہیں تھی، یہ نہیں حفیظ الرحمان صاحب کی تحریک تھی۔ یہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے، تو پیپلز پارٹی کا منشور کے اوپر یہ مطلب ہم نے اپنے منشور میں رکھا، اس کے اوپر ہم نے جدوجہد کی، اور یہ جب کمیشن بنا تھا تو کمیشن میں مذاکرات پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو کے بنے تھے۔ اس کمیشن نے پچھلے تقریباً 8 سالوں سے اس کمیشن نے اس قانون کے خاتمے کا کوئی اقدام نہیں اٹھایا۔ جب بھی ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، جب بھی ہم اس قانون کو ختم کرانا چاہتے ہیں، تو وزراء یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ عقل کل ہیں، شاید وہ اپنی وزارت کی وجہ سے یا اس وزارت کے زوم میں آ کے اس کے اندر مطلب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ چیزیں قابل عمل نہیں ہوتی یا اس کا عمل نتیجہ نہیں آتا ہے۔ تو آج اس قرارداد کو ڈیفر کرانے میں سہیل عباس صاحب اور منور صاحب نے پہلے ہی مطلب اس ایوان میں آنے سے پہلے ہی میٹنگ کیا تھا کہ ہم کس طرح اس کو سیٹ بیک کریں، اس کو کیسے آؤٹ کریں، وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، کس لیے کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر میرے پاس حقائق نہیں ہے، بات کرنا نہیں چاہتا ہوں، اور میرے چھوٹے بھائیوں کی جگہ میں ہیں، میں کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن کیوں کیا یہ اپنے عوام کو جواب دہ ہوں گے، عوام ان سے حساب لیں، نگر کی قوم ان سے پوچھے، حلقہ نمبر 3 کی عوام پوچھے، بلتستان کے عوام ان سے پوچھے، اور گیزر کے عوام پوچھے، دیامر کے عوام ان سے پوچھے، آخر یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس قانون کو جاری کیوں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ قانون گلگت بلتستان کے عوام کا استحصال کر رہا ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، آج باثر لوگ ریونیو کے عملے سے مل کر میل ملاپ کر کے ہزاروں کنال زمینوں کا ان لوگوں نے ڈاکہ دیے، ہزاروں کنال زمینوں کے مالک بنے۔ بہت سارے لوگ اگر ان کی فہرست میں جاری کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے، جن کے پاس گھر میں رہنے کی جگہ نہیں تھی وہ آج ہزاروں کنال زمینوں کے مالک بنے ہوئے، اور جو جاگیردار تھے اس علاقے کے، اس خطے کے، ان کی حالت آج آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں، ان کے پاس 2 کنال زمین بھی نہیں رہی۔
تو یہ بندرباٹ کا ایک سلسلہ کیوں جاری کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے اوپر قوم ان سے پوچھے گی. چونکہ کل میں نے کچھ باتیں کی تھی تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا کہ بھائی ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں کہ اقربا پروری یہاں پہ ایک عجیب سا ڈیڈلی مطلب ایک ڈرٹی الائنس بنا ہوا ہے. حفیظ الرحمان صاحب اور خالد خورشید صاحب کا ایک ڈیڈلی الائنس ہے، اندھیرے کا الائنس ہے. اس الائنس کی وجہ سے بہت سارے مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. رات کے اندھیرے میں لائن لی جاتی ہے حفیظ الرحمان صاحب سے. کل اس نے کہا تھا کہ میں نے کیا کیا بتاؤ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، حنیف صاحب اس کا سگا بھائی ہے، پچھلے 8 سال سے اے آئی جی کی پوسٹ کے اوپر ہے اسپیشل برانچ میں. کیا خوبی ہے اس میں؟ ایک ہی پوسٹ کے اوپر 8 سالوں سے کیوں ہے؟ ایک قیوم نام کا اس کا قریبی رشتہ دار ہے، ڈی ایس پی ہے، نگر میں لے جا کے اس کو ایس پی رکھا ہے. کس قانون کے تحت؟ کیا آپ کے پاس سینئر موسٹ ایس پی موجود نہیں ہے؟ اس کا سگا رشتہ دار ہے شجاع، بلتستان میں جا کے کمشنر بنا ہوا ہے. اور ایک پی ایس آئی ہے، پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا ایک ڈی ایس پی ہے شیرین نام سے، اس کو مطلب پی ایس پی کی پوسٹ دے کے ایس پی استور لگایا گیا. منصور سب سے جونیئر ترین آفیسر ہے منصور اس وقت، اس کو سیکریٹری لگایا گیا. اس کی اپنی بہن اسٹوڈنٹ ہے آج بھی کے آئی یو کی. فتح اللہ کو کا جو ممبرشپ کے لیے نام گیا تھا اس کو نکال کے اس کی بہن کو کے آئی یو سینٹ کا ممبر لگایا گیا. اس کا اپنا رشتہ دار ہے اجلال، جونیئر موسٹ ڈی ایف او ہے، اس کو کنزرویٹر کا چارج دیا گیا. یہ جو ہو رہا ہے، 2 چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. ان لوگوں کو پوسٹنگ ملتی ہے جن کا تعلق حفیظ الرحمان سے ہے یا خالد خورشید سے. اس کے علاوہ کسی کو گلگت بلتستان میں پوسٹنگ نہیں ملتی. اب جو سینئر موسٹ آفیسرز ہیں جو اس وقت در پدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ڈی ایم ایس آفیسران کی میں لسٹ دیتا ہوں. امیر خان سب سے سینئر موسٹ آفیسر ہے، اس کو کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ڈی سی کا عہدہ نہیں دیا جا رہا ہے. عارف سب سے سینئر موسٹ ڈی ایم ایس کا آفیسر ہے، اس کو کسی ڈسٹرکٹ میں پوسٹ نہیں دی جاتی ہے. عباس علی سب سے سینئر موسٹ آفیسر ہے ڈی ایم ایس کا، اس کو کسی جگہ میں پوسٹنگ نہیں دی جا رہی. عظیم اللہ سب سے سینئر موسٹ آفیسر ہے ڈی ایم ایس کا، اس کو ڈی سی شپ نہیں دی جاتی. ان سب کو کھڈے لائن لگایا گیا. اب سیکریٹریز میں آتے ہیں. آصف اللہ سب سے سینئر موسٹ آفیسر ہے بی ایس 20 کا. رشید صاحب، راجہ رشید صاحب سینئر موسٹ 20 کا آفیسر ہے. وقار تاج صاحب 20 کا آفیسر ہے. ان سب کو کھڈے لائن لگایا گیا. ان کو کوئی پودا کسی قسم کی نہیں دی جا رہی. اب آتے ہیں پولیس کے اوپر. سینئر موسٹ آفیسر ہے تنویر الحسن، اس کا بھائی اور وہ ساتھ لگے. تنویر کو آج تک کوئی ڈسٹرکٹ ہیڈ کرنے کے لیے نہیں دیا گیا. سلطان فیصل سب سے سینئر موسٹ آفیسر ہے، اس کے ساتھ زیادتی کہ اس کو استور میں بھیجنا چاہتا ہے. محض یہ ہے کہ آپ نے پی ایس او کی پوسٹ کیوں اٹھائی. اس کے بعد رؤف سینئر موسٹ ایس پی ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی اسٹیشن دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. شیر خان مطلب اس دھرتی کا بیٹا ہے، ہر دفعہ آپ دیامن میں شیر خان کو بھیجتے ہیں. آپ نے بھیجنا ہے تو اپنے رشتہ دار کو بھیجے. گیزر سے اٹھایا، اس کو 2 مہینے نہیں ہوئے تھے، اس کو کمپلسری کر کے کہا کہ آپ ادھر چلے جائیں. جہانگیر اے آئی جی ہے، کھڈے لائن میں لگا ہوا ہے. ناصر ایس پی ہے، کھڈے لائن میں ہے. آئے جی، یہ تو پولیس کی کہانی. آتے ہیں پاور میں. عظمت کو کیا ہوا ہے؟ یاور صاحب کو پوسٹنگ کیوں نہیں مل رہی ہے؟ عارف شاہ صاحب سینئر موسٹ ایکسین ہے، اس وقت ریٹائرمنٹ کے ورج پہ ہے، اس کو خالی رکھا گیا. شیر عباس صاحب کھڈے لائن ہے. ورکس میں آتے ہیں. ورکس میں ارشاد سینئر موسٹ ایکسین، علی مظفر سینئر موسٹ ایکسین. پوسٹنگ کیوں نہیں ملتی ان کو؟ ان بیچاروں کو پوسٹنگ کیوں نہیں ملتی؟ ان کو کسی جگہ میں پوسٹنگ کیوں نہیں دی جاتی؟ ان افسران کا چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان افسران کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے حفیظ الرحمان صاحب کے ساتھ یا خالد خورشید کے ساتھ. ان بیچاروں کے ساتھ زیادتی، اور تمہارے سارے رشتہ دار سب کو پوزیشن ہے. اور یہ وزراء جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف تنخواہ کے وزیر ہیں، یہ صرف تنخواہ کے. ان کو کچھ بھی نہیں پتا. اور ان کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، ان کی جس طرح مطلب ان کی طاقت کو لے کے وزیر اعلیٰ صاحب جس طرح دھوکہ دے رہا ہے، ان سب کو فراڈ کر رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے، اس کو بھگتنا پڑے گا. یہ جس طرح کا نظام گلگت بلتستان میں چلانا چاہتے ہیں، ہم حیران اس بات پہ ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے یا مسلم لیگ نون کی حکومت ہے.
یہ رات کے اندھیرے میں جو پالیسی بناتا ہے وہ حفیظ الرحمان کو سوٹ کرتی ہے. آپ نے خود دیکھا کل ایوان میں الیکشن ہوا, ووٹنگ ہوئی, مسلم لیگ نون نے ہاتھ کھڑا کیا ان کے لیے, ان کے بل کے لیے مسلم لیگ نون نے ہاتھ کھڑا کیا. وہ تو ایکسپوز کر کے کھلے عام ان لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا. اگر ان کا گٹھ جوڑ مسلم لیگ نون سے نہیں ہے, خالد خورشید کا یا حفیظ الرحمان سے اس کا گٹھ جوڑ نہیں ہے, تو وہ ان کے بل کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ ان کے مفادات کو یہ سپورٹ کرتا ہے. ساری پوسٹنگ ٹرانسفر حفیظ الرحمان سے پوچھ کے کی جاتی ہے, حفیظ الرحمان کے بندوں کو ہی پوزیشنیں دی جا رہی ہے. یہ کون سا ڈرامہ ہے؟ نام پی ٹی آئی کا لیا جا رہا ہے, پی ٹی آئی کے نام پہ یہ ساری دغا بازی ہے, فراڈ ہے لوگوں کے ساتھ. اور یہ سارے وزراء, بلتستان کے وزراء, یار آپ کو تھوڑا سا تو احساس کرنا چاہیے. نگر کب منور صاحب کو تو تنخواہ مل رہی ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں کہے گا. مہربانی کرے, بڑی زیادتی ہو رہی ہے گلگت بلتستان کے سینئر آفیسران کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور جونیئر آفیسروں کو اس طرح کی پوسٹنگز دی جا رہی ہیں. اس طرح کا نظام آگے نہیں چل سکتا ہے. اور جو لین دین ہو رہا ہے, آج لاہور کو سینٹر بنایا گیا. گلگت بلتستان کے اندر جو بھی بڑا ہوٹل, 5 اسٹار ہوٹل آ رہا ہے, اس ہوٹل میں ایک حکومت گلگت بلتستان کا ایک اعلیٰ ترین جو عہدے کے اوپر فائز ہے اس کا بائی ڈیل کر رہا ہے. پی سی کے اندر اس نے ایم او یو سائن کیے, اور اس وقت جا کے ادھر فنڈر میں یہ زمینیں ڈھونڈ رہے ہیں, یہ استور میں زمینیں ڈھونڈ رہے ہیں, یہ جا کے سکردو میں زمینیں خرید رہے ہیں. اور سارے سرمایہ دار جو کہ پاکستان کے اندر ہیں, ان سرمایہ داروں کے ساتھ یہ رات کو بیٹھ کے ڈیل کرتے ہیں, اور گلگت بلتستان کے وسائل کے اوپر ان لوگوں نے ہاتھ صاف کرنا شروع کیا. ایک ڈرامہ بازی ہے. آپ خود بتائیں, یہ ددو جواری سینٹر جو ہے, سونی جواری سینٹر, کس قانون کے تحت وجود میں؟ میرا سوال ہے, کس قانون کے تحت ہے؟ کس پی سی 1 کے تحت ہے؟ کون سے رولز آف بزنس کے تحت یہ جواری سینٹر چل رہا ہے؟ کوئی قانون موجود ہے؟ کسی طرح کا کوئی نظام چل رہا ہے؟ یہ گلگت بلتستان کے نظام کو حوالے کیا ہے ایسے افراد کے ہاتھ میں, اور جن کو اگر ہم چلنے دیں نظام کو, تو یہ گلگت بلتستان کے عوام تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں تمام وزراء سے, اسمبلی کے تمام ممبران سے, سوچیں ایک دفعہ پھر. اگر اس نظام کو آپ نے جاری رکھا اور اس کو کنٹینیو رکھا تو گلگت بلتستان کا خدا حافظ ہوگا. گلگت بلتستان کے عوام کو بچانا ہے, گلگت بلتستان کے عوام کے مفادات کا بچانا ہے, ان کو غربت سے نکالنا ہے, تو اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. مطلب یہ قرارداد کے حوالے سے کی حمایت سب نے کی تھی, تمام دیامر کے تمام ممبران اس کے حامی تھے, گلگت کے ممبران حامی تھے, بلتستان کے ممبران حامی تھے. اس قرارداد کی مخالفت صرف 2 بندوں نے کی, 2 افراد نے, سہیل عباس صاحب اور منور صاحب نے. منور صاحب کا کیا مفاد ہے, سہیل عباس صاحب کا کیا مفاد ہے, یہ ہمیں نہیں پتا. حاجی احمد خالق صاحب آپ کے پوزیشن خالق صاحب کا بھی ویو کو دیکھنا پڑے گا, کیوں وہ کرنا چاہتا ہے, اس کو ڈیلے کرانے سے اس کو کیا فائدہ ہے. حاجی احمد خالق صاحب چونکہ دیامر میں تو حق ملکیت وہ اس وقت انجوائے کر رہا ہے, ان کو تو حق ملکیت میسر ہے. گلگت کے بھائیوں کو حق ملکیت ملنے میں اس کو کیا تکلیف ہے؟ اگر یہ قانون ناجائز ہے دیامر کے لیے تو گلگت کے لیے بھی ناجائز ہے, بلتستان کے لیے بھی ناجائز ہے, گزر کے لیے بھی ناجائز ہے, تمام علاقوں کے لیے ناجائز ہے. ایک علاقے میں ناجائز ہو کے دوسرے علاقے میں جائز ہونا یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کا اطلاق پورے گلگت بلتستان میں ہو, تمام علاقوں پہ اس کا ایکولی اطلاق ہو, اور یہ قانون گلگت بلتستان میں اس کا نفاذ بند ہو سکے. چونکہ یہ غیر شرعی قانون ہے, غیر اسلامی قانون ہے, غیر آئینی قانون ہے اور غیر قانونی ہے یہ قانون. اس کا ایک دن بھی عمل درآمد ہونا, یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آج اسمبلی کے اوپر یہ سوالیہ نشان ہے کہ اس نے اس کو پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے ڈیفر کیے, اور ہم کوشش کریں گے کہ مطلب اس کے ریپرکشنز جو ہیں لامحالہ عوام پوچھے ان سے. ان لوگوں نے خدا کو بھی جواب دینا ہے, عوام کو بھی جواب دینا ہے. بہت بڑی زیادتی کی, میں آخری حد تک گیا, میں ان کے پاؤں بھی پڑ رہا تھا, میں نے منت سماجت تک کی. ادروائز میں عموماً یہ نہیں کرتا ہوں, لیکن آج اس قرارداد کی کو پاس کرانے کے لیے میں آخری حد تک جا کے منت سماجت بھی کرتا رہا. لیکن جتنی میں نے منت سماجت کی تھی اتنا ہی ان لوگوں نے وہاں سے کمینہ پنی دکھائی. اس پہ مجھے تھوڑا سا اعتراض.